السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیلف رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو چاہتی ہوں، میں جو کرتی ہوں بس وہی ہونا چاہیے، اس طرح سے نہیں۔ یہ سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے، یہ خود غرضی ہوتی ہے۔ سیلف رسپیکٹ اور خود غرضی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سیلف رسپیکٹ جو انسان میں آتی ہے نا، وہ اس طرح سے آتی ہے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ اس میں خوش رہے، اس میں اطمینان میں رہے، نہ کہ تیری میری چیزوں کو دیکھ کر کہ اس کے پاس یہ ہے، وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، وہ یہ کھا رہا ہے، وہ یہ پی رہا ہے، وہ وہاں ٹور پہ جا رہا ہے، وہ اس طرح کر رہا ہے۔ اس طرح سے انسان میں اپنے لیے عزت تو نہیں آئے گی، لیکن دوسروں سے وہ حسد کرنا، کمپلیکس کا شکار ہونا، انزائٹی کا شکار ہونا، سائیکو ہونا، اور اس میں ڈفرینٹ چیزیں ابھرتی چلی جائیں گی، اور وہ خود سے اپنے آپ سے، یعنی کہ اپنی پہچان سے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو اپنی آواز سے بھی بہت کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کی جو چیزیں ہیں وہ پک کرنے لگتے ہیں نا، دوسروں کا ڈریسنگ اسٹائل، دوسروں کا ہیئر اسٹائل، دوسروں کا بولنے کا اسٹائل، کھانے کا اسٹائل، ہر اسٹائل ان کا، جب ہم کسی کا لائف اسٹائل دیکھ کر امپریس ہونا شروع ہوتے ہیں نا، اصل میں آپ کی بربادی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، زندگی 100% کسی کی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ آج کل ایک بہت مشہور انڈیا کے بزنس مین ہیں، ان کے بیٹے کی شادی چل رہی ہے، اور سب جو ہیں اسی کی شادی پہ بات کر رہے ہیں کہ سب کو لگتا ہے کہ ایک دم پرفیکٹ ہے نا لائف، لیکن زندگی کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہمیں ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ کیا چمک رہی ہے، کیا سونا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ اندر کیا ہے، سونا ہے بھی کہ نہیں۔ ایسا میری دادی کہا کرتی تھی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کر امپریس مت ہوا کرو، کیا پتا کہ اندر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر انسان کی زندگی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کسی کی زندگی میں کیا پرابلمز ہیں، کیا ٹینشن ہے۔ ہم صرف اس کا جو سامنے کا اسٹیٹس ہے، مینس چمکتا ہوا آئینہ، اگر ہم ایک شیشہ بالکل صاف کر لیں اور اس میں خود کو دیکھیں تو ہم بھی اچھے لگتے ہیں، چاہے ہم جس بھی حلیے میں بیٹھے ہوں۔ لیکن جب ہم چمکتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واہ کیا لگ رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے کی زندگی کو جب ہم سامنے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا، تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کس حال میں ہے، کس کرب میں ہے، کیا برداشت کر رہا ہے، کس دور سے گزر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بس ہم دور سے دیکھ کے جو ہے، وہ دور کے ڈھول سہانے والی بات ہوتی ہے نا، وہی دیکھ کر بس حسد کرنے لگتے ہیں کہ بھائی اس کی تو ڈریسنگ ایسی ہے۔ سیلف رسپیکٹ میں جب آپ چاہتے ہیں، جو لوگ اس انزائٹی سے، اس ایگریشن سے باہر آنا چاہیں، کہ سب سے پہلے تو آپ دوسروں کو پک کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میری نظر میں میری اپنی رسپیکٹ ہوگی تو دوسرے میری رسپیکٹ کریں گے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی نظر میں خود اپنی رسپیکٹ کریں، آپ اپنی خود پہچان بنائیں۔ اپنی پہچان ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ورکنگ وومن ہو، یا میلز کے لیے بھی کہ آپ کا کوئی بہت بڑا بزنس سیٹ اپ ہو، نہیں، آپ ہمیشہ اس میں خوش رہیں۔ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں نا، آپ کے اوپر سوٹ کرتے ہیں، چاہے دوسرے آپ کو پسند ہے نا، دوسروں کوئی بھی کمپلیمنٹ کرتے رہیں، آپ کو پسند ہے آپ پہنیں۔ آپ اپنی لائف اسٹائل اپنے طریقے سے دیجیے۔ جب ہم دوسروں کے کہنے میں آ جاتے ہیں نا، اور گول گول چکر لگانے پڑتے ہیں یہاں سے، ہماری بھائی مجھے پسند ہے میں پہنوں گی، مجھے یہ پسند ہے میں یہ کام کروں گی، اسے کہتے ہیں اپنی سیلف رسپیکٹ کو آگے لے کر چلنا۔ اور یہاں مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا، یا یہاں میں نے اپنے سے اچھے کسی حلیے والے کو دیکھ لیا، اور میں وہیں جو ہے اسٹینڈرڈ والے کو دیکھ لیا، وہیں میں جو ہوں وہ نہیں، میں تو اس کو ہی پک کروں گی،
اس نے اس برانڈ کا پہنا ہے تو میں بھی اسی برانڈ کا پہنوں گی. نہیں, آپ اس میں خوش رہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ پہلی چیز جو میں نے آپ کو بولا نا کہ آپ جیسے ڈریسنگ کرتے ہیں, آپ جیسے ڈریس اپ ہوتے ہیں, اس میں آپ اپنی مرضی سے نکھار لانے کی کوشش کریں. آپ اس کو کیسے دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کرتے ہیں, آپ کا جیسا بھی بولنے کا انداز ہے, آپ اس بولنے کے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہترین بولنے والے ہوں, آپ کا جو اسپیک اسٹائل ہو وہ بہت خوبصورت ہو. 100% کوئی نہیں ہوتا, ہر انسان میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی کلاس کا ہو, کسی بھی لیول کا بندہ ہو, کوئی بھی ہو. دوسری چیز کہ جو کام آپ نے کیا ہے نا, جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو کام آپ نے کیا ہے اس پہ فوکس کریں. کوئی آپ کو جتنا بھی بولے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے, ہو سکتا ہے دوسرے کی نظر میں وہ غلط ہو, لیکن آپ نے صحیح کیا ہے نا. آپ کو اس چیز پہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ میں نے صحیح کیا اور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اس کا اجر ضرور دے گا. بس بھروسہ صرف اس ذات پہ رکھیں. دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے, نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے. یہ تو ایک دھوکہ ہے. اس دھوکے میں ہم لوگ گول گول چکر کاٹ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہ جب آپ کسی سے ملیں نا, نروس مت ہو. چاہے آپ فرسٹ ٹائم مل رہے ہو, سیکنڈ ٹائم مل رہے ہو, وہ بندہ آپ کو جتنا بھی ڈس لائک کرتا ہو, آپ اس سے اچھے سے ملیں. اس سے پتہ ہے کیا ہے, اس سے آپ کا امپریشن اچھا پڑے گا. وہ بندہ اندر ہی اندر خود شرمندہ ہو جائے گا کہ یار میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا, اور یہ جو ہے کس طرح مجھے رسپیکٹ کر رہا ہے. اس طرح سے سامنے والے کو شرمندہ کریں کہ وہ اپنے بیہیویئر پہ, اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو. آپ اس کے ساتھ اچھے رہیں. کوئی چوتھی چیز کہ کوئی آپ کے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو, کوئی آپ کو بعض لوگوں ایسے ہوتے ہیں ہمارے سرکل میں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا ہمارے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز بھی ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, ہمیں پھر بھی جو ہے ان سے ملنا پڑتا ہے. تو ان سے خوشی سے ملیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہمارا جو ہے ان سے ملنا جو ہے وہ مجبور ہے ہم ان سے ملنے کے لیے. نہیں, ان سے دل سے ملیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں آپ کی خوبیوں کو, تبھی تو آپ سے جالس ہوتے ہیں. تو جلتے ہوئے کو اور جلاؤ اور اپنی زندگی کو مزے میں جیو. میری ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور زندگی میں ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو, اور اگر کسی کو کہیں بھی کوئی بھی پرابلم ہو, کسی کو کوئی مشورہ چاہیے ہو, تو نیچے میسیج مجھے کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے. دین میں کوشش کروں گی کہ میں ویڈیو کے تھرو آپ کی اس بات کو یا آپ کے اس میسیج کو یا آپ کی اس پریشانی کو سلجھانے کی کوشش کروں. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.